میں نے سب سے پہلے میڈیا کو ہی خراج تحسین پیش کیا، کیونکہ مین کردار آپ لوگوں کا رہا اس وقت بھی۔ دیکھیں، اگر کل کچھ میڈیا کے ہمارے دوست پروٹیسٹ کا حصہ تھے تو وہ بھی میری کمیونٹی کے لیے کھڑے تھے، اور آپ جیسے لوگ اگر اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے تو یہ بھی ایک مثبت کردار تھا۔ میں نے سب سے پہلے اسی لیے کہا کہ میں اپنے آئی ہوئی میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو بالکل آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ہمارے جو مشران نے، میں نے اس ٹائم اپنی گفتگو میں بتایا کہ 3-4 دن سے ہماری اس پہ بات چیت چل رہی تھی، بلکہ ان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں سے ٹریول کرنا اور پشاور تک جانا، ڈیلی آنا جانا، فون پہ رابطے، فرید سنگھ صاحب لوگوں کے ساتھ بات چیت، اس کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کرنا۔ تو یہ میں بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمیونٹی کو جوڑنے کی بات کی، نہ کہ توڑنے کی بات کی۔ تو وہ بالکل خراج تحسین کے مستحق بھی ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہت بڑے مسئلے کو، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے، ڈی سی صاحبان انوالو ہوئے، میں باقاعدہ پشاور سے ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے پہ بھی ان کو کہتا رہا کہ یہ ڈسٹرکٹ کا جو معاملہ ہے، یہ چاہیے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس معاملے کا حل نکالے۔ شاید انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں ان کی کمزوریاں تھیں، اگر وہ چاہتے تو یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جاتا۔ جی، ہم تو کل بھی اپنی کمیونٹی کے نقصانات کے حوالے سے کھڑے تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی نیگیٹیوٹی کی طرف میرا کوئی کردار کل بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے۔ میں پیچھے بھی کہ ان سے انہی چیزوں پہ اختلافات تھے کہ ان کو غلط فہمیاں تھیں، ان کو لگتا تھا کہ تمام چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ ایم پی اے صاحب ملوث ہے، لیکن اچھا لگا، چھوٹے بھائی ہیں میرے، بڑے بزرگان بھی ہیں، انہوں نے اچھے کلمات کے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے جو بھی ان کی ہیلپ کل بھی کر سکتا تھا وہ بھی کرتا رہا، آج مزید بھی آگے کروں گا کہ جہاں سے ان کو فوائد حاصل ہو سکے۔ اگر ان لوگ کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو میری وجہ سے حل ہو سکتے ہیں تو میں ضرور حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ منارٹیز ایم پی اے یا ریزرو سیٹ کا ایم پی اے ہوتے ہوئے اور اپوزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنے کام نہیں ہوئے ہوں گے، یا ہوئے ہوں گے، میں اس کو تنقید نہیں کرنا چاہتا۔ جتنا پاسبل تھا، ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں، میرے جتنے فنڈز آئے ہیں، ہمارے فنڈز جو ہے وہ پورے صوبے میں استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ کسی ایک حلقے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو بخوبی آپ اس چیز سے علم رکھتے ہیں کہ ایک حلقے کے ایم پی اے کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے، اس طرح ریزرو سیٹ کے ایم پی ایز کے لیے وہ فنڈنگ نہیں ہوتی۔ ہمارے فنڈز ایک مخصوص جگہ کے لیے ہوتے ہیں، یا ہم وہ فنڈز جو ہے اپنے عبادت گاہوں پہ استعمال کر سکتے ہیں، اپنے قبرستان میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے محلوں میں کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ سب لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آج سکھ کمیونٹی کے لیے کل تک یہاں گردوارہ نہیں تھا، آج گردوارہ صاحب بن چکا ہے۔ اس میں شروعات ہم نے کی، بہت سارے لوگوں نے اپنا پیار بانٹا، اس میں اپنی اپنی خدمت ڈالی، آج وہ ہو چکا ہے۔ مندر میں ہم نے کام کروایا، چرچ میں جو ہم سے خدمت ہو سکی، مختلف چرچز میں، چونکہ یہاں کے معاملات زیادہ فرید سنگھ صاحب دیکھتے رہے۔ میرا کام یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی حلقے میں جا کے وہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی معاملات میں مداخلت کروں۔ کمیونٹی خود اپنے لیے اپنی سجیشنز ہمیں دیتی ہے، ہم اس کے مطابق فنڈز دیتے ہیں، اور باقی یہ کمیونٹی کا کام ہوتا ہے اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے فنڈز استعمال کیسے کیے ہیں۔ جتنے فنڈز تھے ہم نے وہ برابر تقسیم کیے، چاہے وہ کوہاٹ میں استعمال ہوئے، بنو میں استعمال ہوئے، پشاور میں استعمال ہوئے، اور مختلف جگہوں پہ ہو چکے ہیں۔ آگے بھی کوشش کریں گے۔ اپوزیشن کا حصہ فی الحال آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارا صوبہ مقروض ہے اور اس وقت ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک پلان ہوا تھا، تو اس وقت یہ ناچاکیوں کی وجہ سے اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے، پھر وہ میرا فنڈ یہاں نہ استعمال ہوا، وہ سارا فنڈز دوسرے شہروں میں استعمال ہو چکا ہے۔ آگے مزید آئیں گے، اگر یہ لوگ ان کی اجازت ہوگی اور ان کی رضامندی ہوگی تو میں ضرور ان کو اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ بالکل جی، آپ نے بہت بہترین سوال کیا، اور آپ کے سوال کا جواب دینا یہاں میں ضروری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کی دوسری بات کو پہلی ترجیح دوں گا کہ جو آپ نے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بات کی کہ اپوزیشن کا ایم پی اے ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ حکومت یہ کام کروا رہی ہے، چاہے وہ ہمارے ریلیجیس فیسٹیول ہو رہے ہیں یا انہی حوالے سے اقلیتی کوئی بھی پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہم اس کو اجاگر کرنے کے لیے میں اپنے تمام حکومتی ایم پی ایز جو اس وقت 3 موجود ہیں، ولسن وزیر صاحب، روی کمار صاحب، وزیر زادہ صاحب، ان کے ساتھ ہمیشہ ہر پروگرام میں شامل ہوا۔ ان کی گورنمنٹ کی تقریبات میں مکمل اس لیے ہم شامل ہوتے ہیں کہ وہاں یہ بین المذاہب ہم آہنگی ضرور پیدا ہو، ہماری کمیونٹی کو ایک ہونے کا موقع ملتا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں، اور بہت سارے ایسے پروگرامز آئے ہیں جس میں یہ ناچاکیوں اس وقت ہی یہ لوگ بھی شامل ہوتے تھے، ہم بھی ہوتے تھے، اور یہ ایک زندہ مثال تھی۔ دوسری بات جو آپ نے کی اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بالکل اپوزیشن کا ایم پی اے ہونے کے ناطے مجھے وہ فنڈز نہیں ملے، مجھے نہیں، تمام اپوزیشنز کو نہیں ملے۔ 5 سال ہمارے پورے ہونے کو آگے ہیں، اس میں ہمیں صرف ایک دفعہ فنڈنگ کی گئی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے، جو آج تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں۔ اس میں سے جتنے فنڈز ریلیز ہوئے وہ ہم استعمال کر چکے تھے، باقی فنڈز اسی طرح لیپس ہو چکے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے یہ بات کی کہ اگر
میں جب سٹارٹنگ میں آیا ہماری کمپین چل رہی تھی تو اسی طرح ہماری میٹنگ ہوئی اور یہی ہمارے مشران و کشران سب لوگ موجود تھے. تو میں نے ان سے کہا میں رہتا کوہاٹ میں ہوں, میں MP ہنگو کا ہوں گا, اور آج یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اتنا وقت, طارق مغل کو بھی پتا ہے کہ میں نے کوہاٹ نہیں گزارا جتنی دفعہ میں ہنگو آ چکا ہوں. میری فنڈنگ سٹارٹ ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنے فنڈز ہنگو سے سٹارٹ کیے, سب سے پہلے ان کو دیے. ٹھیک ہے کہ تمام لوگوں کی رضامندی نہیں ہوتی, ہر جگہ سبھی لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ میرا تعلق آپ جانتے ہیں پریم نگر میں کوئی ایک سیاسی پارٹی ہے نہیں. یہاں PTI کے لوگ بھی رہتے ہیں, ہمارے JUI کے لوگ بھی رہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, نون لیگ کے لوگ ہیں, دیگر پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں. تو وہاں اختلافات ضرور آپس میں رہے, لیکن کمیونٹی بیس پہ ہم لوگوں نے سب سے مشاورت کی اور ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ یار تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. پیچھے بات رہ گئی کہ تمام صوبے میں یہی سب سے بڑا ایشو رہا. جب خان صاحب وزیر اعظم تھے اور وہ بھی اپنی فنڈنگ کر رہے تھے, جب لوگوں کو فنڈز دیے جا رہے تھے, اس وقت بھی ریزرو سیٹ والوں کو فنڈز نہیں دیے گئے کہ آپ کا حلقہ نہیں ہے. تو یہ اعتراضات ہم نے فلور پہ بھی بات کی ہے کہ جب ہمارا حلقہ نہیں, ہمارے پاس پورا صوبہ ہوتا ہے, تو ہمیں ایک حلقے کے MPA سے زیادہ اختیارات اور زیادہ فنڈز ہونے چاہیے. باقی بات رہے گی, آپ نے ایک اچھا سوال تھا کہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس ہم آہنگی کے حوالے سے, تو یہ ایک زندہ مثال ہے کہ وہاں رنجیت سنگھ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ ولسن وزیر یا ایڈوائزر ٹو CM وزیر زادہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں, اور بعد میں ان کے تعلقات خراب بھی نہیں ہوتے. وہ میری ساری کمیونٹی جانتی ہے. تھینک یو ویری مچ.